بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، قصص الانبیاء اکرام کے ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ سیریل انبیاء اکرام کی قصوں پر تیار کی گئی ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بات کی جائے گی اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں کا ذکر کیا جائے گا۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو آدم اور حوا علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے اور ان کے جنت میں سے نکالے جانے کا ذکر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے آنے سے اس دنیا میں انسان کا وجود قائم ہوا۔ اکثر روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے ہاں جوڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کے لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جاتی اور دوسرے جوڑے کے لڑکے کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکی سے کر دی جاتی۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا اور ایک وقت میں دونوں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ اسی دوران قابیل اور حابیل دونوں بھائیوں کا واقعہ پیش آیا۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک جوڑے میں پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دیتے تھے۔ حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا، حالانکہ وہ اس کی بہن لگتی تھی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونے دے، لیکن قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور مقبول ہے۔ اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے مکہ شریف چلے گئے اور آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمین اور پہاڑوں کو کہا تو وہ بھی انکاری ہو گئے اور قابیل نے حفاظت کی ذمہ داری قبول کی۔ قابیل اور حابیل نے اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بھیڑ پیش کی کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں والا تھا، جبکہ قابیل نے اپنی کھیتی سے ناقص اور ردی قسم کا اناج پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو ویسے بھی جل جانا ہے تو اچھا مال جلانے کا کیا فائدہ، کیونکہ اس وقت قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اب دونوں آگ کا انتظار کر رہے تھے تو آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا گئی۔ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی سے انکار کر دی۔ حابیل نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ دیکھو، اللہ پاک پرہیزگاری کو قبول کرتا ہے، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم بھی پرہیزگاری اختیار کرتے، تو اس صورت میں شاید اللہ پاک تمہاری قربانی کو قبول کر دیتے، اور اگر تم مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور میں قتل و غارت کو حرام سمجھتا ہوں اور اس کو بہت بڑا اور سخت گناہ سمجھتا ہوں۔ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ نیک سیرت اور پرہیزگار تھا، اللہ سے ڈرتا تھا اور قتل کو حرام سمجھتا تھا، لیکن قابیل تھا وہ انتہائی تیز مزاج تھا اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں نظر انداز کی اور اسے قتل کی دھمکی دی۔ ایک دن حابیل کو بکریاں چرانے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ حابیل کی دیر سے آنے کی وجہ معلوم کرے کہ اس کو دیر کیوں ہوگی یا ابھی تک پہنچا کیوں نہیں ہے۔ قابیل کو اپنی حسد کی آگ ٹھنڈی کرنے کا موقع مل گیا۔ جب اسے راستے میں حابیل ملا تو وہ اس سے کہنے لگا کہ تیری تو قربانی بھی قبول ہو گئی اور تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لے گا، یعنی تو ہر چیز میں مجھ سے آگے ہیں، لہٰذا اس نے اسے کہا کہ میں تو ایسا ہونے نہیں دوں گا، اور اس نے آگے سے حابیل کے اوپر وار کیا اور اس وار کے کرنے سے حابیل قتل ہو گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا قتل نہیں ہوا تھا۔ تو اب قابیل کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب وہ لاش کا کیا کرے، تو وہ پریشان ہوا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ حابیل کی لاش کو 1 سال تک اپنے پیٹھ پر لے کر چلتا رہا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کئی سال تک وہ اس کی لاش کو اسی طرح لے کر پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک کوا
دوسرے کوے کو مار کر اور زمین میں گڑھا گود کر دبا رہا ہے۔ تو جب اس نے اس کوے کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی عقل بھی نہیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کو سزا بھی بہت جلدی مل گئی، اور اس کی پنڈلی جو تھی نا وہ ران کے ساتھ چپک گئی، اور اس کا چہرہ جو تھا وہ سورج کی طرف رہتا تھا۔ تو یعنی جس طرف یہ چہرہ کرتا تھا سورج بھی اس کی طرف گھوم جاتا تھا، اور اپنے بھائی کے ساتھ حسد، بغض، عداوت کرنے کی وجہ سے اس کو اتنی سخت سزا ملی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حسد، بغض، کینہ، عداوت اور ان جیسی تمام روحانی بیماریوں سے بچائیں، اور اللہ پاک جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔